میں صرف اور صرف قلب کی بات کرنا چاہوں گا، دل کی بات۔ آج کے دور میں پوری کی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اپنی صحت کو صحیح کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا گھٹنا خراب ہوا تو مجھے یہاں تک خبر ملی کہ ایک گھٹنے کا آپریشن 1.5 لاکھ روپے سے، دل کا آپریشن، سر کا آپریشن، آنکھ کا آپریشن، ہاتھ کا آپریشن، جہاں کہیں تھوڑی خرابی آئی آپ مال خرچ کر کے اس کو صحیح کرانا چاہیں گے۔ جو لا علاج بیماری ہے کینسر، سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی کینسر ہونے کے بعد کوئی خاموش بیٹھتا ہے کہ چھوڑو اب تو مرنا ہی ہے؟ علاج میں وہ بھی 2-5 لاکھ روپے خرچ کر ہی دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ صحیح نہیں ہوتی، کوشش کرنے میں کیا کہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ بیماریاں جو جسم کو لگی ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن جو گناہوں کی بیماری دل میں لگی ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے کوئی بندہ کوشش بھی نہیں کرتا۔ اس میں نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، نہ ہی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ چند چیزیں ہیں کہ اگر قلب دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ دلوں کی سختی بندے کو انسان سے گرا کر جانور کے درجے پر لے آتی ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پارے میں ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اللہ فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، پتھر میں کوئی چیز داخل بھی نہیں ہوتی، اندر سے کوئی چیز باہر بھی نہیں آتی۔ تو جس کا دل سخت ہو گیا ہے، ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں داخل بھی نہیں ہوتی اور کوئی بھی اچھی بات وہ قبول بھی نہیں کرتا، انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ اب لوٹنے والے نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز قلب کا تصفیہ، دل کا علاج کرانا۔ دل کا علاج سے مراد کسی کارڈیالوجی کے پاس جا کر کے نہیں، وہ تو خون کی نالیوں کو تو صحیح کر لے گا، لیکن دل کے اندر جو گناہوں کا میل ہے اس کو کوئی کارڈیالوجی صحیح نہیں کرتا، اس کو ڈاکٹرز نہیں صحیح کریں گے۔ اور یہ بیماری نہ تمہیں ایکس رے میں بھی نظر نہیں آئے گی، ہاں اس کی نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں، تم خود پرکھ سکتے ہو۔ اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو رہا ہے، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو چکا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دل ہاتھ نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ دل پورا کالا ہو چکا ہے۔ ایسی نشانیاں بہت ساری ہیں۔ آیات قرآنیاں پڑھی جا رہی ہیں، سننے کا شوق نہیں، لیکن وہی گانے گھنٹوں سنتا ہے، یہ دل کے کالے ہونے کی علامات۔ تھوڑی دیر اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن گھنٹوں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔ کلام پاک کو تھوڑی دیر کے لیے نظر بھر کر کے دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن موبائل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دل کے سیاہی کی علامات ہیں میرے عزیز۔ اگر علاج نہیں کیا تو یہ پتھر ہو جائے گا، یہ پتھر ہو جائے گا، اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے، زمین پر اگر نجاست پڑ گئی کیسے پاک کریں گے آپ؟
کھلی زمین تھی، گوبر پڑا ہوا ہے. پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. مسائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. کپڑے پر لگے تو دھونا ہے، بدن پر لگے تو دھونا ہے، برتن پہ لگے تو دھونا ہے. الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا. کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے آپ کو. کوئی غلیظ نجاست لگ گئی تو، نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ. غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب، پاخانے وغیرہ. خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ. تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ؟ کھلی زمین، میدان ہے باہر اور نجاست گر گئی ہے. اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ وہ نجاست بہہ جائے. بارش اتنی آ جائے، توجہ ہے نا. زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں. بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہہ کے چلی جائے. دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوکھ کر کے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو گئی. یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہوگی. یہ 2 قاعدے ہیں شریعت کے. نجاست یا تو بہہ کے چلی جائے یا سوکھ کر کے چلی جائے. سوکھ کر کے جب ختم ہو گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی. اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو. مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا، اے بندے، اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے 2 طریقے ہیں، اسے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں. جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی. اللہ کا ذکر برسات ہے، یہ بارش ہے. قرآن کی تلاوت بارش ہے. جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کے انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نجاست بہہ کے چلی جائے گی. اور دوسری، وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے. اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا، دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا. دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات، یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے. شیخ کامل کے نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتی. یہ 2 طریقے ہیں. شیخ کامل کا حصول معمولی بات نہیں ہے. اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے. لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں گا. در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا. یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے گا. اسے تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے، جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے. اور یہ 2 چیزیں ہوتی رہی ہیں. آپ کو میں یہ دونوں چیزیں اگر سناؤں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ خود جو ہے اپنے، ظاہر سی بات ہے قلب میں ان کے نجاست کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے 12 سال کنٹینیو ایک جنگل میں کھڑے ہو کر کے ذکر کیا. ان کے جسم پر بیلیں لپٹ گئی تھیں، وہ درختوں میں چھپ گئے تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے. 12 سال تک وہاں رہ گئے اور ذکر الہی میں مشغول تھے. اور اس کے بعد ان کے مرید صادق محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی، جو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی، محبوب الہی، ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے شیخ کی نگاہوں سے، صرف بابا فرید نے صرف ان کے قلب پر نگاہ ڈالی اور ان کی دنیا بدل گئی تھی. اور پھر وہ اس راستے پر ایسے آئے کہ اپنے وقت کے قطب بن گئے. تو یہ ہوتا ہے شیخ کے نگاہ کی گرمی یا تو دلوں کو بہت پاک کر دے اور بہت اعلیٰ بنا دے، یا تو پھر ذکر الہی کی کثرت
کہ بندے کے دل کو پاک و صاف کرے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں میرے عزیزو، یہ دو کو چھوڑو گے تو پھر یہ زمین اتنی نجس ہو جائے گی، اتنی نجس، یوں سمجھ لو کہ کوئی ایک زمین، جیسے ہمارے ہبلی کے باہر بھی کہیں ڈمپنگ گراؤنڈ تو ہوگا جہاں سارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں، اس کے پاس سے گزرو گے تو ناک پکڑ کر کے جانا پڑے گا۔ ایک وقت ہمارے دلوں کا بھی ایسا آتا ہے کہ اتنی نجاست اس میں آ جاتی ہے کہ فرشتے قریب آنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں، نہیں آتے فرشتے۔ دلوں کی گندگی اور غلاظت اتنی بھی بڑھ سکتی ہے، کیوں؟ ہم نے کبھی دھویا ہی نہیں اس کو، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوتے رہے لیکن دھویا کبھی نہیں، کیا ہوگا اس کا حال؟ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو سادھو وغیرہ جن کے جٹ ہوتے ہیں بال، کبھی نہیں نہاتے بیچارے، نہیں نہانے کی وجہ سے بال پورے جمع ہو جاتے، ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بال چپک کر کے مل جاتے ہیں، اور پھر اتنی غلاظت اس کے اندر ہوتی ہوئی، واللہ اعلم وہ کون سے طریقے پر چلتے ہیں، کون سا دین ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کنٹینیو اگر آدمی پانی بھی نہ لگائے بالوں کو تو یہ جم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور پھر جٹ بن جاتے ہیں، کھول بھی نہیں سکو گے، زندگی بھر کاٹ کے ختم کرنا پڑے گا۔ سوچو اگر دل کو کبھی نہیں دھویا آپ نے تو اس دل کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ بالوں کا جٹ ہے، اتنا غلیظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے جانتے؟ وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، دیکھیں 3 جگہ پر آیت آئی ہے، یہ 3 جگہ پر، تینوں جگہ پر اللہ نے یہی بیان فرمایا، وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہارے دلوں کو خوب پاک کرے گا۔ حضور کی سب سے بڑی صفت اللہ نے 3 جگہ قرآن میں کیا بیان کی؟ تمہارے دلوں کو صاف کرے گا۔ دلوں کو صاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ وہ ایسے طبیب حاذق تھے کہ جس کے متعلق شاعر نے سچ کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔